تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک مچھیرا روز شام کے وقت دریا کے کنارے مچھلی کا شکار کرتا تھا۔ جتنی مقدار میں بھی مچھلیاں جال میں آ جاتی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا اور بازار میں جا کر مچھلی فروخت کر دیتا۔ ایک شام جب اس نے دریا میں جال پھینکا تو جال اسے وزنی محسوس ہوا۔ وہ خوش ہوا کہ آج کوئی بڑی مچھلی ہاتھ میں آئی ہے۔ اس نے جیسے ہی جال باہر نکالا تو اس میں ایک چمڑے کا تھیلا برآمد ہوا۔ اس نے دیکھا کہ چمڑے کا تھیلا سرخ اینٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بہت مایوس ہوا اور دوبارہ اپنا جال دریا میں پھینکا۔ اس دفعہ پھر جال وزنی معلوم ہوا۔ مچھیرے نے دوبارہ جال نکالا تو اس دفعہ بھی چمڑے کا تھیلا نکلا جو کہ سرخ اینٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی تھیلے میں اینٹیں رکھ کر دریا میں کیوں پھینکے گا۔ اس نے اینٹوں کو نکالنا شروع کیا تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ ان اینٹوں کے درمیان ایک عورت کا کٹا ہوا بازو پڑا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کی حالت میں دوسرا تھیلا چیک کیا تو اس میں اینٹوں کے درمیان عورت کی ٹانگ پڑی ہوئی تھی۔ مچھیرا بہت خوفزدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ معاملہ کسی کو بتانا چاہیے یا تھیلا دوبارہ دریا میں پھینک دینا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے۔ وہ اپنا جال اور دونوں تھیلے لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کو سارا ماجرا بتا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت افسوس کرنے لگا، ساتھ ہی ساتھ اسے بہت غصہ بھی آیا کہ میری رعایا میں ایسے درندے بھی پائے جاتے ہیں جو عورتوں کو کاٹ کاٹ کر دریا میں پھینک رہے ہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ نے قاتل کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے ایک ماہر آدمی کو کہا کہ کٹے بازو اور ٹانگ سے اندازہ لگاؤ کہ عورت کو قتل ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں۔ ماہر آدمی نے بازو اور ٹانگوں کو دیکھنے کے بعد بتایا کہ عورت کو مرے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، اس چمڑے کے تھیلے کو شہر میں لے جاؤ اور دریافت کرو ایسے تھیلے کس دکان پر فروخت ہوتے ہیں۔ وزیر شہر گیا اور تھیلا دیکھ کر ایک بزرگ نے کہا کہ تھیلے کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر یہ خاص قسم کا چمڑا ہے جو شہر فلاں کا موچی تیار کرتا ہے۔ وزیر موچی کے پاس گیا تو اس نے کہا، یہ تھیلا میرے ہی ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ وزیر نے موچی سے کہا کہ تم نے پچھلے 2 یا 3 دن میں چمڑے کا تھیلا کس کو فروخت کیا تھا؟ موچی نے فلاں تاجر مجھ سے چمڑا لے گیا تھا۔ وزیر تاجر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں کشتی میں سوار ہو کر چمڑا بیچنے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو کشتی کے ملاح نے کہا مجھے پانی بھرنے کے لیے ایک مشک کی ضرورت ہے، تو میں نے اسے وہ چمڑا دے دیا۔ ملاح نے کہا کہ اب میں آپ سے کبھی کشتی میں سفر کرنے کی کبھی اجرت نہیں لوں گا۔ تاجر اس ملاح کو پہچانتا تھا، تاہم شہر کے سارے ملاح تاجر کے سامنے کھڑے کیے گئے تو تاجر نے اس ملاح کی نشاندہی کی۔ ملاح تھیلے کو دیکھتے ہی خوف سے کانپنے لگا۔ ملاح کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ملاح اس راز کو چھپا نہ سکا اور اقرار کیا کہ یہ قتل میں نے ہی کیا تھا۔ بادشاہ نے ملاح سے اس درندگی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گانا گانے والی عورت پسند آ گئی جو محفلوں میں جا کر اپنی آواز کا جادو جگاتی تھی۔ وہ ایک رئیس کی لونڈی تھی۔ رئیس اسے محفلوں میں لے جاتا تھا۔ وہ گانا گاتی تو لوگ شراب کے نشے میں اس کے قریب جاتے اور اس کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتے، مگر رئیس کسی کو منع نہیں کرتا تھا اور نہ ہی غصہ کرتا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے رئیس سے اس لڑکی کا ہاتھ مانگا۔ اس نے کہا تیری اوقات نہیں کہ تو یہ لونڈی خریدے۔ میں نے کہا تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ رئیس بہت لالچی تھا۔ اس نے جو لونڈی کی قیمت بتائی وہ بہت زیادہ تھی، مگر میں نے پھر بھی ہاں کر دی۔ میں نے اپنی 5 کشتیاں بیچ دیں اور کچھ دینار جمع کیے ہوئے تھے۔ اپنا سب کچھ دے کر میں نے لونڈی خرید لی، اسے اپنے گھر لے آیا اور اس سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میں اس سے کہا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے تجھے حاصل کیا ہے، اب کوئی تجھے چھونے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے محنت مزدوری کر کے ایک نئی کشتی خرید لی اور اپنی بیوی کو ہر لحاظ سے خوش رکھا۔ خود کھانا تیار کر کے اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا اور ہر قسم کی آسائش میسر کرنے کی کوشش کرتا۔ سردیوں کی ایک رات میں نیند سے بیدار ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے بہت فکر ہوئی کہ وہ پورے گھر میں موجود نہیں تھی۔ آس پاس کے گھروں میں بھی خبر نہ ملی تو میں ڈر گیا۔ ساری رات میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ میری طرف اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک دفعہ میری کشتی میں لوگ سوار ہوئے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ لونڈی نے کیا کمال کی آواز پائی ہے۔ مجھے تو اس کی آواز نے مدہوش کر دیا تھا اور میں نے بے قابو ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ دوسرے مسافر نے کہا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رئیس کو غصہ آ سکتا تھا۔ پہلے نے کہا جب لڑکی کو خود کوئی اعتراض نہیں
تو رئیس کو غصہ کیوں آتا؟ میں رئیس کے پاس روانہ ہوا، دیکھا کہ میری بیوی رئیس کے ساتھ بدکاری میں مصروف تھی۔ وہاں سے واپس آ گیا اور دریا کے کنارے ایک موقع کی تلاش میں بیٹھ گیا۔ کئی دنوں بعد رئیس میری بیوی کے ساتھ وہاں سے گزرا تو میں نے چھپ کر رئیس کے سر پر وار کیا۔ رئیس بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو پکڑا اور سنسان جنگل میں لے گیا۔ میں نے اسے قتل کیا اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے اور چمڑے کے تھیلے میں اس کے جسم کے مختلف حصوں کو ڈال کر اوپر سے اینٹیں ڈال کر پانی میں پھینک دیا تاکہ وہ ہمیشہ پانی کی تہہ میں رہے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک تیری بیوی نے تیرے ساتھ دغا کیا، تم نے ایک غیر انسانی سلوک کیا ہے جس کی تجھے ضرور سزا ملے گی۔ بادشاہ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ 10 دن تک اس کی لاش دربار کے مرکزی دروازے پر لٹکی رہی تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے پر قابو رکھے، کیونکہ بعض دفعہ غصے میں انسان بہت ہی غلط فیصلے کر جاتا ہے جس کا بعد میں پچھتاوا رہتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔